بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1039 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ غیب کی جو 5 کنجیاں ہیں، 5 طرح کے علم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 1، کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 2، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جو ہے نا حمل ٹھہرتا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اور نمبر 3، کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں۔ انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ کر پائے گا یا نہیں پائے گا۔ اس کا علم صرف کس کی ذات کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ نمبر 4، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کی موت کس جگہ آئے گی، اور کسی شخص کو اس بات کا نہیں پتا کہ موت کب اور کہاں اور کیسے آنی ہے۔ اس چیز کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور نمبر 5، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ بارش کے بارے میں جو ہے نا کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ جو ہے نا کہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش کب ہوگی۔ بارش جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگی۔ بارش آئی ہوئی چلی جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ اور جب بارش کا چانس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، اچانک سے بارش لگ جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کام۔ دوستو جو ہے نا کہ یہ ایک حدیث نمبر ہے 1039، اسی کے ساتھ جو ہے نا ملتی جلتی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 4627 کے اوپر ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا کہ یہ سیم چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانہ 5 ہے، جس کا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ دوستو یہ دونوں حدیثیں ہیں، ان کا آسان الفاظ میں اگر مفہوم بیان کروں تو ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیب کے علم کی 5 کنجیاں ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن چیزوں کو کسی کو نہیں پتا۔ نمبر 1 کیا چیز ہے جی؟ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ میں ارادہ کر سکتا ہوں کہ یار کل میں یہ کام کروں گا، یہ میں ایسے کروں گا، یہ میرا ارادہ ہوگا، لیکن میں جو ہے نا جب یہ ارادہ آپ کریں نا کہ کل میں یہ کام کروں گا، آپ اس میں یہ بات ضرور کہا کریں کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ اگر آپ بھول بھی جائیں، جب یاد آئے تو پھر کیا دیا کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کل کام ضرور کروں گا، یہ اللہ کے حکم سے یہ کام میں کروں گا جی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کل کیا ہونے والا ہے اس کو کسی بات کو کسی کو علم نہیں ہے۔ دوسری چیز، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جب جو ہے نا کہ جی اگر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ لڑکا بنے گا یہ لڑکی بنے گا۔ یہ صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا۔ اس کے بعد تیسری نمبر پہ کیا چیز ہے کہ کل کیا کرنا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کیا کرنا ہوگا، جو ہے نا کہ میں کل کیا کر سکتا ہوں، کل کیا کرنا ہوگا، اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ارادہ کر سکتے ہیں لیکن معلوم کسی کو نہیں۔ کل کیا ہوگا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، کل کیا کرنا ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور جو ہے نا کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ اس بات کا صرف جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن وہ موت کا وقت جو ہے نا کبھی نہیں بتا سکتی، جو ہے نا۔ دوستو اسی طرح سے جو ہے نا کہ کسی شخص کو جو ہے نا معلوم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی۔ سائنس جو ہے نا صرف پیشن گوئی کر سکتی ہے کہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے، لیکن بارش کے چانسز ہیں، لیکن جو ہے نا کہ بارش آئی ہوئی ٹل جاتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ بارش کب لگے گی۔ دوستو یہ 5 چیزیں تھیں جس میں جو ہے نا کہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ غیب کا جو علم ہے نا وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔
آپ کسی کے پاس اگر چلے بھی جاتے ہیں، کوئی نجومی بیٹھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا جو ہے نا غیب کا علم جاننے والا ہوں، آپ اگر اس کے پاس چلے بھی جاتے ہیں، کوئی جادوگر ہے، کوئی اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے، تو اگر وقتی طور پہ آپ کو دو چار چیزیں بتا بھی دیتا ہے کہ یہ ایسے یہ ایسی ہے، تو آپ اس کو یہ پوچھیں، بتائیں مجھے بتاؤ کل کیا ہوگا، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ آپ اس سے پوچھو کہ بھائی کل میں کیا کرنے والا ہوں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کل کیا کرنے والے ہو۔ کل کیا کرنے والے ہو یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، کل کیا ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ اور اس کے آپ کی جو ہے نا کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ یار میری بیوی کی جو ہے نا، یا اگر کسی کی جو ہے نا کسی عورت کے جو ہے نا کہ پیٹ میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے، تو کسی کو نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا جو ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا تیسرے نمبر پہ جو ہے نا، چوتھے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے۔ اس چیز کا علم کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ بارش کب ہونی ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری حدیث میں نے بیان کیا، اس میں ایک چیز تھی کہ قیامت کب آئے گی، کہ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو دوستو جو ہے نا کہ اس سے پہلے بھی میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ جو غیب کا علم اگر کوئی شخص کسی سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ جو ہے نا جی کوئی بھی ایسے غیب کا علم بتانے والا ہو، یا اس سے دور رہیں گے، اس سے دور رہیں، اس کو بولیں جو ہے نا کہ بھائی جو ہے نا یہ غیب کی باتیں صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس بات کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جو ہے نا وہ بتا سکے کہ جو ہے نا کہ کل کیا ہوگا، کیا آپ کل کیا کرنے والے ہیں، قیامت کب آئے گی، یہ جو ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ کیا بنے گا، لڑکا بنے گی یا لڑکی بنے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ دوستوں، جو ہے نا دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔